السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ سب کو ویلکم۔ تو یہ ہمارے آج کا صبح کا ٹائم، اور یہ ان کے بابا میری بیٹی کو یہاں اسٹاپ تک چھوڑنے گئے، اور اس کی بس جو ہے وہ یہاں تک آتی ہے، تو بس اس کو رخصت کر کے اور پھر اس کے بعد چھوٹے بچوں کو رخصت کیا تیار کر کے، اور ان کو اسکول وغیرہ بھیجا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے باقی جو گھر کے کاموں کا آغاز ہوتا ہے، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں اسی سے کروں، کیونکہ صبح کے وقت تھوڑا سا اسٹیمنا بھی ہوتا ہے اور لائٹ بھی ہوتی ہے، تو بس دونوں چیزوں کا فائدہ اٹھاتی ہوں، اور کچھ نہ کچھ ڈیلی کے بیس پہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ کپڑے ضرور استری کرتی ہوں، تاکہ زیادہ ڈھیر نہ بنے۔ کارٹ اتنا فل ہو جاتا ہے کہ بس میں نے آج بیٹی کے 3 سوٹ ہی استری کیے، اور اس کے بعد 2 بیٹے کے سوٹ استری کیے، اور بس میں نے پھر کچن کا کام کرنا تھا۔ آج سبزیاں وغیرہ کافی ساری مطلب فریج میں آئی ہوئی تھیں، اور صحیح مطلب ان کو میں نے بنا کے نہیں رکھا تھا، کیونکہ میری طبیعت 2-4 دن سے، بلکہ فرائیڈے سے میری طبیعت بہت خراب چل رہی ہے، میری آنکھیں بھی خراب ہو گئیں۔ اور تو یہاں جب میں کچن میں آئی تو میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تو اس کی نظر باہر یہ پیٹی پہ پڑی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ٹماٹر تو ریڈ ہو گئے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا تم یہاں لے آؤ۔ اس نے ساری پیٹی پلٹا دی، اور اچھا ٹماٹر لال کرنے کے لیے ان کے بابا نے اس میں 1 پیاز رکھا تھا، اس کے ساتھ بہت جلدی ٹماٹر ریڈ ہو گئے، تو بس جو تھوڑے تھوڑے خراب ہونے لگ رہے تھے ان کو کاٹ کے میں نے دھو کے اور کاٹ کے فریز کر دیا، اور باقی میں نے سارے جو فریج کی نیچے کی باسکٹ ہے اس میں سب رکھ دیے۔ اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے میں نے کہا میں کھانا بنانا کہ وہ کر لوں، تو میں نے پیاز فرائی کیا، اس میں مسالے ڈالے، نمک مرچ ہلدی اور زیرہ اور دھنیا، اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دہی ڈال رہی ہوں، خیر یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، گرائنڈر میں چلانے سے کچھ ایسے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں نے پھر قیمہ ایڈ کیا، قیمہ وہی میرے پاس فریز ہوا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو جو جگ میں لہسن ادرک کا پیسٹ تھا وہی پانی میں نے اس میں ایڈ کیا، اور اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا، تاکہ میں اتنی دیر میں سبزی وغیرہ بنا لوں۔ اور اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا، اور میں بنا رہی تھی فراز بین اور قیمہ۔ تو یہاں جب جتنی دیر میں نے قیمہ گلا، اور یہ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چمچ مار کے میں نے توڑ لیا، یہ بالکل آرام سے کھل گیا، اور پانی بھی اس کا بالکل تقریباً ڈرائی ہو گیا تھا، اور قیمہ گل گیا تھا۔ اور اتنی دیر میں نے فراز بین وغیرہ کاٹ بھی لیے، دھو بھی لیے، اور ساتھ میں نے تھوڑے سے آلو بھی کاٹ لیے، اور ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے، اور سب سے پہلے میں نے اس میں یہ ٹماٹر ایڈ کیے، ان کو تھوڑا سا چمچ چلا کے تھوڑا سا بھون کے، اور بس اس میں بہت زیادہ چمچ چلا کے اس کا پانی خشک نہیں کرنا، ورنہ پھر مطلب میں سبزی بنانے کے لیے پانی نہیں ڈالتی، تو اس لیے میں نے ٹماٹروں کو بہت زیادہ نہیں بھونا۔ اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بس اس طرح سے چمچ چلا کے، اور سبزی وغیرہ جو میں نے واش کر کے رکھی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی، اور فراز بین کو میں بہت باریک نہیں کاٹتی، اس طرح میں تھوڑا سا زیادہ سا رکھتی ہوں، کیونکہ وہ پھر قیمے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہے ہیں، تو سبزی جو ہے وہ اس کا نظر آنا، اس کی شیپ برقرار رہنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے اس کو تھوڑا سا بس قیمے کے ساتھ اتنا مطلب وہ کیا کہ بس یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، باقی میں سبزیوں کو بھی زیادہ بھونتی نہیں ہوں، کیونکہ ان کی غذائیت جو ہوتی ہے وہ بھوننے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے، اور بغیر کوئی پانی وغیرہ ڈالے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا،
اور یہ بس جتنی دیر اس کو میں نے کور کر کے رکھا اتنی دیر میں نے آج کچن میں بہت زیادہ کام تھا. یہ گرین انین آیا ہوا تھا، ہرا دھنیا وغیرہ، وہ سب کاٹ کے میں نے رکھا. اور ناشتے میں نے اپنے بیٹے کے لیے آلو بنائے تھے تو وہ بچ گئے تھے، تو میں نے اس کو تھوڑا سا وہ میشر کے ساتھ میش کر کے اور اس کو میں نے کہا چلو میں اس کے آلو کے پراٹھے بنا لوں گی. اور یہاں میں نے آٹے میں آئل اور نمک ڈالا، اور جو پیسٹ تھوڑا سا تھا اس کا جو میں نے آلو کا بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا. اس میں تھوڑا سا میں نے نمک مرچ ایڈجسٹ کر لیا تھا، اور آٹے میں بھی نمک ڈال دیا تھا. تو بس زیادہ مرچیں میں نے نہیں رکھنی تھی، کیونکہ آج کل سب گھر میں سب مرچوں سے مطلب منع کرتے ہیں کہ مت ڈالا کرو. تو بس یہاں میں نے کم مسالے کے ساتھ یہ میں نے آٹا گوندھ لیا، اور بس ہلکے ہاتھ سے اس کو پہلے مسل لینا ہے، اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندھ لیا. اور سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری آواز ابھی بھی اتنی وائس اوور کرتے ہوئے کپ کپا رہی ہے. میں تقریباً 5 بجے سے میں فارغ ہو کر میں بستر میں لیٹی، اور اس کے بعد اتنی ابھی تک میری جو کپ کپاہٹ ہے سردی سے وہ نہیں ختم ہو رہی. حالانکہ میں نے 3 پلائی والے 3 بلینکٹ میں نے اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی شدید سردی ہے کہ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ موسم اچھا ہو جائے اور بارشیں ہو جائیں. بارش ہونا بہت ضروری ہے. سن رہے ہیں کہ جو پانی کا جو لیول ہے زمین میں وہ ڈیڈ لیول تک پہنچ چکا ہے، اور برف باری بھی نہیں ہو رہی، بارشیں بھی نہیں ہو رہی. آج تھوڑی سی بالکل ہلکی سی تھوڑی سی اتنا کہ بس فرش گیلا ہوا، ایسے فوار سی کچھ پڑی، مگر جیسے کھل کے بارش ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. تو بس یہاں میں سردی بھی تھی، اور آج سبزیاں بنانے کا کام بھی بہت زیادہ تھا. آٹا میں نے گوندنے کے بعد شلجم وغیرہ کاٹ کے دھو کے اور سب چیزیں میں نے باسکٹ میں اس طرح سے رکھی کہ ان کا پانی سب نکل جائے، تو پھر میں ان کو فریج میں رکھوں. اور جب یہ جو کھانا تھا یہ میرا بالکل اچھی طرح سے کک ہو گیا تھا اتنی دیر میں. اس کے میں نے فرانسبین کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ سے کر کے دیکھا تو یہ بالکل بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا. تو بس یہاں میری ہانڈی بھی تیار ہو گئی. اس کو میں نے ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کر لیا. اس کا میک اپ ریڈی ہو گیا، اور کھانا وغیرہ تیار کر کے اور اس کے بعد پھر میں نے باقی کے کام کرنے تھے. کچن کی جو کاؤنٹر وغیرہ کی صفائی ہے وہ سب کی، اور ساتھ ساتھ سارا کام کرتے بھی رہو نا پھر بھی اتنا مطلب کچن میں بہت زیادہ میرا تو پورا دن ہی لگ جاتا ہے. میں تقریباً 10 بجے آئی تھی کچن میں، کیونکہ 10 بجے لائٹ چلی جاتی ہے نا، تو 10 بجے تک صبح مطلب بچوں کو اسکول بھیج کے اور 10 بجے تک میں استری کرتی ہوں، اور 10 بجے پھر میں کچن میں آتی ہوں. پھر میں پہلے اپنے بیٹے کا ناشتہ بناتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کچن کے باقی کاموں میں لگ جاتی ہوں. یہ پھر میں نے یہاں سے میں جا رہی تھی یہ چڑیوں کے لیے ڈالنے کے لیے، اور تھوڑی سی جو میں بتا رہی ہوں نا کہ بارش ہوئی تو اس سے وہ جو دھند وغیرہ تھی کوہر تھی وہ بالکل چھٹ گئی تھی. ابھی میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ جو کوہر کا تھا وہ صبح جو بہت زیادہ بالکل نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا وہ سب کچھ ذرا صاف ہو گیا تھا. تو یہاں میں نے ان کو ڈالا، اور میں نے ابھی کچھ 1 ہفتہ ہی ہوا ہے کہ میں نے یہ سارا گارڈن جو تھا میں نے صحیح بہت اچھی طرح سے صاف کیا تھا. لیکن ابھی پھر میں آئی تو بہت پتے وغیرہ یہ خزاں کی وجہ سے پھر سے اتنے گرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اب تو آج تو موسم بے حساب قسم کا ٹھنڈا ہے، تو یہ پھر میں کسی اچھے دن پہ تھوڑا سا دھوپ والا دن ہوتا. اچھا ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ پورا یہ 1 ویک جو ہے اسی طرح یہ کوہر اور یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا. اس کے بعد بادل وغیرہ رہیں گے. تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب کیسے یہ ٹائم گزرے گا. مطلب بادل وغیرہ اس طرح سے رہے نا تو بہت گھٹا گھٹا موسم رہتا ہے. یا تو کھل کے بارش ہو جائے یا کھل کے سورج نکل آئے. تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا.
تو بس یہاں پھر بہت زیادہ برتن جمع ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے سبزیاں وغیرہ بھی بنائی تھیں اور صبح ناشتے کے بھی تھے۔ صبح ناشتے کے صبح جب میری بیٹی جانے سے پہلے سارے برتن دھو کے، جو بھی مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ رات کو تو برتن دھو لیتے ہیں، لیکن رات کو اٹھ کے سب بار بار کھانا وغیرہ جو کھانا ہوتا ہے، تو کبھی میرا بیٹا آدھی رات کو اٹھ کے چپس بناتا ہے، کبھی برگر بناتا ہے، کبھی نوڈلز جا کے لے کر آتا ہے، نوڈلز بناتا ہے۔ تو وہ صبح اٹھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کچن میں کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، کچن ایسا الٹا پڑا ہوتا ہے نا، تو مطلب مجھے رات کو صاف ستھرا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی صبح اٹھو تو اس کی شکل ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ بس میں کہتی ہوں اگر کوئی اچانک ہمارے گھر آ جائے تو کیا کہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو بس یہاں میں نے خوب ان بچوں کو باتیں بھی سناتی رہتی ہوں، لیکن کیا کروں، بس سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بس یہاں میں نے سارے برتن جو پانی جن کا ڈرائی ہو گیا تھا ان کو واپس لگایا، اور کچن ساتھ سمیٹا، برتن وغیرہ واش کرنے میں پورا گھنٹہ میرا لگ گیا، اور بس یہاں سارے برتن وغیرہ سیٹ کیے، اور اس کے بعد ان کے بابا وغیرہ بھی، میں جب یہ سب کچھ کر رہی تھی تو ظہر کی اذانیں ہو گئی تھیں، اور پھر میں نے جا کے نہانا دھونا کیا، اور اس کے بعد کیونکہ برتن دھونے سے جو ہے وہ کافی میرے کپڑے ایسے ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے کچن کا فرش بھی واش کیا، اور بس اس کے بعد نہا دھو کے آئی، اور پھر میں نے یہ آلو کے پراٹھوں کے ساتھ میں نے کہا یہ چٹنی بناتی ہوں۔ تو یہ میں نے ٹماٹر، لہسن اور ان کو گرائنڈ کر لیا، اور اس کو پھر فرائنگ پین میں ڈال کے، اور اس میں پھر نمک اور مرچ ایڈ کیا، اور اس کی میں بھنی ہوئی چٹنی بنا رہی ہوں۔ تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اور اس کو بھون لینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بہت آسان سی اس کی ترکیب ہے، مگر ٹیسٹ میں یہ زبردست ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کے بابا وغیرہ آ گئے تھے، بچے بھی اسکول سے آ گئے، تو بس میں نے جلدی میں نے کہا چلو میں ان لوگوں کے لیے یہ پراٹھے وغیرہ بنا دوں، چٹنی بن رہی تھی، ساتھ ہی میں نے ان کے بابا کو کہا آپ مجھے چائے کا پانی برابر کر دیں، کیونکہ نہانے کے بعد اتنی شدید مجھے سردی لگ رہی تھی نا کہ میں نے کہا بس کھانے کے ساتھ میں تھوڑی سی چائے پیوں، اور انہوں نے میرے لیے اور اپنے لیے چائے یہ رکھی، اور ساتھ ہی پراٹھے بن رہے تھے۔ بچوں کو اسکول کے یونیفارم وغیرہ تو میں نے پہلے ہی سیٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں، تاکہ جب وہ آئیں تو پھر ان کو کچھ ڈھونڈنا نہ پڑے، بس سامنے سب کے یونیفارم اتارتے ساتھ ہی ڈریس میں ریڈی رکھتی ہوں۔ تو بس ڈریس چینج کر کے، ہاتھ منہ دھو کے، اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے جو اچھے کمنٹس آتے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا کرے، اور سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کل کے دور میں بس اللہ پاک جو ہے سب کے لیے مشکل دور جو ہے وہ ختم کر دے، بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل وقت جس پہ بھی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کے لیے دور کر دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ چھنی کو صاف کر رہے ہیں یہاں پر، تو اللہ حافظ۔